شام میں برسری پیکار کون ہیں؟ شام میں جاری خانہ جنگی میں اب تک 4 لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ شام کی آدھی سے زیادہ آبادی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اس خانہ جنگی میں شریک گروپ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں، مگر جہاں وہ مناسب سمجھتے ہیں تو ایک دوسرے کے اتحادی بھی ہیں۔ مثال کے طور پر داعش کے خاتمے کے نام پر اسد حکومت اور کرد باغی ایک صفحے پر ہیں، تو اسد حکومت کے خاتمے کے نام پر داعش اور کرد باغی بھی ایک صفحے پر ہیں۔ داعش امریکی اعلان کردہ اہداف میں اہم ترین ہے، مگر اسی داعش کی مدد سے اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر اپنا قبضہ مستحکم کیا اور یہاں پر اسرائیلی تیل کمپنی نے تیل و گیس نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کمپنی کے حصہ داروں میں روتشیلڈ، ڈک چینے، روپرٹ مرڈوک، جیمس وولزے کے علاوہ امریکہ کے کئی نامی گرامی سیاستدان ہیں۔ داعش کی مہربانی سے یہ علاقہ اسی طرح انتہائی پرامن ہے۔ اس علاقے میں امن و امان کی بہترین صورتحال کی بنا پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جو تیل و گیس نکالنے والوں کی راہ میں مزاحمت کر سکے۔ کچھ ایسا ہی آپ کو عراق میں بھی ملے گا۔ ہر قسم کی خراب صورتحال کے باوجود اس پائپ لائن کو جو عراقی تیل کو اسرائیل پہنچاتی ہے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیا امریکہ کے حامی اور کیا امریکہ کے مخالف، کیا داعش اور کیا القاعدہ، کیا عراق نواز اور کیا ایران نواز اور کیا ہی شیعہ، سب ایک بات پر متفق ہیں کہ اس پائپ لائن کو نہیں چھونا، اور یوں یہ پائپ لائن ہر قسم کے دھماکوں اور حملوں کے باوجود انتہائی محفوظ ہے۔ دھماکے صرف اور صرف مساجد، مدارس اور عام مسلمانوں پر ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر شام ہی کیوں اس خانہ جنگی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان، لبنان، فلسطین، عرب ممالک اور افغانستان سے ایران نواز شیعہ عقیدہ رکھنے والے لوگ شام کی حکومت کی طرف سے لڑنے کے لیے شام میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ امریکہ اور ترکی نیٹو کے اہم رکن ممالک ہیں۔ عراق پر امریکی حملوں میں ترکی کے کردار سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہی امریکہ آزاد کردستان کے معاملے پر روز ترکی کے کان مروڑتا ہے۔ یہی امریکہ ترک حکومت کے تمام تر غم و غصے اور احتجاج کے باوجود شام میں کرد باغیوں کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ ترکی اور عرب ممالک کے خلاف روس اور ایران بشار الاسد حکومت کی پشت پر کھڑے ہیں اور ترک شہریوں کو شام کی سرحد پر روزانہ نشانہ بناتے ہیں، مگر اسی روس کا تیل دنیا بھر میں سپلائی کرنے کے لیے ترکی نے اپنی بندرگاہ تک زمینی پائپ لائن کی سہولت مہیا کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات واضح ہیں۔ امریکہ روز داعش کے خلاف ایک نئی مہم شروع کرتا ہے، داعش کے نام پر ہر طرح کی زور آزمائی کرتا ہے، مگر اس کا قریب ترین حلیف اسرائیل اسی داعش کو ہر طرح کی زمینی اور فوجی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اسی امریکہ کی ایجنسی CIA پر داعش کی پیدائش اور حمایت کا الزام بھی ہے۔ یہ ان طاقتوں کی منافقت کی ایک مختصر سی مثال ہے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بس نشانے پر ہیں تو صرف اور صرف مقہور، مجبور اور مظلوم شہری۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔